اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ جو رزق کو تنگ کرنا اور رزق کو کھلا کرنا، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کو رزق کتنا دینا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس سے چھین کر اس کا امتحان کرنا ہے اور کس کو عطا کر کے امتحان کرنا ہے، کس کا رزق تنگ کر کے امتحان کرنا ہے، کس کا کھلا رزق کر کے امتحان کرنا ہے، اس کو سب معلوم۔ یہ جو گویا رزق جو ہے مشیت الہی پر موقوف ہے، مشیت الہی وہ خوب جانتی، ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہاں ایک تو یہ کہنا مقصود ہے کہ ہجرت کر کے جا رہے ہو نا، اگر ہجرت کرو گے ان ارضی واسعہ، مضمون وہی چل رہا، تو ہجرت کے سبب رزق کم نہیں ہوتا، رزق کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کا مدار مشیت الہی پر ہے، ہجرت سے نہیں کم ہوتا رزق۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس کا گفتگو کا رخ جیسے مشرکین مکہ کی طرف پھر گیا ہے اور اس کے مخاطبین مشرکین مکہ ہی ہوں، جیسا کہ سیاق و سباق سے یہ بات ظاہر ہے، تو پھر دوسرا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، باطل معبودوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تمہارا اعتراف ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو باطل معبودوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے کرتا۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی مفلسی پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اگر اللہ کے چہیتے ہیں تو یہ فائنانشل کنسٹرینٹ کا شکار کیوں ہیں، یعنی ان کو معاشی تنگی کیوں ہے، ان کے معاشی حالات تو بہت بلند ہونے چاہیے۔ یعنی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو معاشی خوشحالی ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اللہ کی رحمت کی دلیل۔ کسی کے پاس اس کا کاروبار خوب چمک رہا ہو تو جیسے بھی اس نے بھائی ہک اور کرک جیسے بھی اس نے پیسہ کمایا ہو، جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ کہتے ہیں بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں۔ اور اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ خیال سمجھتے ہیں، یہ غلط خیال ان کے اندر آتا ہے کہ رزق، یہ جو دنیاوی رزق ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر دور میں، ہمارے دور میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر پھر اللہ کی رحمت کیوں ہے، یہ ساری کافروں کے اوپر کیوں ہے؟ یعنی عمراء، دنیا کے بڑے بڑے عمراء جو ہیں وہ تو کافر ہیں، مسلمان کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چھین کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، اور مسلمانوں کو تو خاص طور پر اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے امیر صحابہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے سے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ روزانہ لگے رہتے تھے اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کو پسند فرمایا ہے جن کے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان یہ مختلف درجات معیشت بنائے ہیں، اور اس میں دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کا انداز ہے، وہ کسی کو چھین کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ مال و دولت ہونا رحمت کی علامت نہیں ہے، مل جائے تو اللہ کی مہربانی۔ تو بھی مومن کا معاملہ تو یہ ہے نا، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو مل جاتا ہے تو وہ شکر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اس کو نہیں ملتا تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مال و دولت جو دنیا کا رزق ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، پھر ان کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان مفلس کیوں ہے؟ حالانکہ کوئی مفلس ہو، کوئی
خوشحال ہو. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے محرومی رکھی ہے نا, یہ محرومی غریب لوگوں کو محرومی محسوس ہوتی ہے نا, امیر لوگوں کو دنیا کی نعمتیں مل گئیں. اگر ان کو ایمان نصیب ہوا ہے اور اگر وہ ایمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو چاہے جتنے مرضی خوشحال ہوں, دنیا کے امیر ترین لوگ ہوں, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہوں, غریبوں کا حصہ نکالتے ہوں, تو جتنے مرضی امیر بن جائیں, اسلام نے روکا نہیں ہے. لیکن یہ رحمت کی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپنسیشن بتائی ہے. جو محروم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا دنیا میں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم محروم ہیں دنیا کی نعمتوں سے, ایک ایمان والا امیر ہو اور ایک ایمان والا غریب ہو, دونوں کا ایمان برابر ہو, دونوں کے اعمال برابر ہوں, لیکن ایک غریب تھا دنیا میں, ایک امیر تھا. اس کی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قانون ہے اور اتنا پریسائزڈ قانون ہے, اتنا مکمل قانون ہے کہ وہاں کسی کے اوپر کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوتی. لہذا دنیا میں ایک امیر آدمی ہے, ایک غریب آدمی ہے, اس نے بھی ایمان والی زندگی گزاری, اس نے بھی ایمان والی زندگی گزاری, تو کوئی کمپنسیشن ہے اللہ کے پاس؟ ہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جیسے ایمان والے جب ہوں گے نا, دونوں جنتی ہیں, وہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ جو غریب ہیں یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. 500 years انہوں نے دنیا کی خوشحالی دیکھی, اور کتنی کو دیکھی؟ 60 سال نہیں تو 70 سال, حد 80 سال دنیا کی. وہ جنت کی خوشحالی کی کمپنسیشن لیں گے, اور کتنے عرصے کی کمپنسیشن؟ 100 سال کی نہیں, 500 سال کی. سبحان اللہ, 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیشن عطا کرے گا. لہٰذا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, وہ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ میں غریب ہوں تو یہ میرے اوپر کوئی مجھے محروم رکھا گیا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی کمپنسیشن رکھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے, کھجور کی چٹائی کے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشانی کا اظہار کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسریٰ کے پاس کتنے اچھے اچھے شاندار جو ہیں وہ بستر ہیں, ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دیں. ہم سچے ہیں, اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ آپ سرور کائنات ہیں اور اب چٹائی پہ, کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عمر اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ. عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو.